الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدک یا اللہ احسن الحمد وثناؤک یا اللہ احسن الثناء اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا مستعان یا ذا المن والبیان والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الالہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا گو کے خالق اکبر اب تمام احباب کی طرف سے یہ سائی خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں کثیر عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک خواتین و حضرات کا یہاں پر چل کر آنا ایک ایک قدم عبادت کثیر میں شمار فرمائے، اور مالک آپ تمام احباب کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے، اور بے روزگار مومنین کو باعزت پاکیزہ اور بلند منصب روزگار عطا فرمائے۔ یہ آذا خانہ کے واقفین جنہوں نے اس آذا خانہ کی سرزمین کو وقف کیا، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور معاونین آذا خانہ کے مالک رزق و بخت میں اضافہ فرمائے، حوادث زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ کریم و مہربان اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کی سند وصول کرتے ہوئے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم اجازت ہے کہ بات کا آغاز کیا جائے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، فقط اس مقام مقدس پر حاضری واجب سمجھتا تھا، کیونکہ بزرگان کی طرف سے بھی حکم تھا کہ چند لمحے قرآن عشق و مودت کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس ذات معبود لم یزل نے، خالق حقیقی نے، اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، قل میرے حبیب یہ جتنے تیرے دربار میں آئے ہیں نا، ان سے کہہ دے لا اسألکم کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا۔ ہر آیت کا شان نزول ہوا کرتا ہے، قرآن حکیم کی کوئی سی بھی آیت ہو، ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور ان سوالات کو مختصر الفاظ میں شان نزول کہا گیا۔ یہ آیت جو آیت مودت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور کمال ہے تیرے مکتب کا کہ جہاں آیات کے نام ہیں وہاں احادیث کے بھی نام ہیں۔ زمانہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن کسی کے پاس قرآن کی آیتوں کے نام نہیں ہیں۔ یہ فقط پیروکاران حیدر کرار کی سعادت ہے کہ وہ جانتے ہیں کس آیت کا نام آیت ولایت ہے، کس آیت کا نام آیت تبلیغ ہے، کس آیت کا نام آیت درود ہے، کس آیت کا نام
آیت مودت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عاشقان حیدر کرار جانتے ہیں کہ کس فرمان مصطفیٰ کا نام حدیث ثقلین ہے، کس فرمان محبوب کبریا کا نام حدیث منزلت ہے، اسی طرح آیات کے بھی نام ہوا کرتے ہیں۔ یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو بزبان عشق و محبت و مودت آیت مودت کہا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کسی کی مودت اور محبت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے ان دنوں کی کہ جب عرب کے وحشی، عرب کے چرواہے، عرب کے رہزن ذوالفقار کی دھار سے اترے ہوئے میل کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنے آپ کو غنی محسوس کرنے لگے تو بارگاہ محبوب کبریا میں آ کر عرض کرتے ہیں، مالک ہم وحشی تھے، تو نے ہمیں وحشی سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، پھر مسلمان سے تو نے ہمیں مقام صحابیت عطا کیا، پھر مقام صحابیت سے تو نے ہمیں رضی اللہ بنا دیا، ہم ایک دوسرے کے قاتل تھے، تو نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ہم ایک دوسرے کی ناموس کو پامال کرنے والے تھے، تو نے ہمیں ایک دوسرے کی ناموس کا محافظ بنا دیا، ہم رہزن تھے، تو نے ہمیں انسان بنا دیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، تو نے ہمیں سب کچھ بنا دیا، ہم جہنم کے دہانے کھڑے تھے، تو نے ہماری کلائی سے پکڑ کر جنت کی دہلیز دکھا دی۔ اب ہمارا جی یہ چاہتا ہے، چونکہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے اتنی محنتیں کی، اتنی تکالیف اٹھائی، اب ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ تیری ان محنتوں کا اجورہ، تیری ان محنتوں کی اجرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دولت کا 1/3 حصہ بطور اجرت آپ کو دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ محمد عربی جو سینہ زمین پر رحمت الہی کا مظہر بن کر آیا تھا، اب اسی مصطفیٰ کے چہرے پر جلال الہی کے آثار نمودار ہوئے، اور ایک ایک کی طرف دیکھ کر کہا، میں محمد مانگوں تم منگتوں سے مانگوں۔ میں محمد مانگوں تم منگتوں سے مانگو، انتم الفقراء، تم کل بھی محتاج محض ہو، تم آج بھی محتاج محض ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں لولا لما خلقت الافلاک، یہ کل بھی مجھ محمد کی پیشانی کا جھومر تھا، آج بھی مجھ محمد کی پیشانی کا جھومر ہے کہ اللہ نے کہا ہے حبیب اگر تو نہ ہوتا نا تو یہ افلاک نہ ہوتے، اس افلاک کی اور آپ گردانی تو کرو۔ اللہ نے بتا دیا اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو زمین کے سینے کو چیر کر یہ نکلتے ہوئے غلات نہ ہوتے، آسمان میں معلق بادل اور ان سے برستا ہوا پانی نہ ہوتا، پل کھاتی ہوئی نہریں نہ ہوتی، یہ جولا لیتے ہوئے سمندر نہ ہوتے، یہ رواں دواں دریا نہ ہوتے، یہ پہاڑوں میں استحکام نہ ہوتا، حبیب کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں محبوب کبریا نے بتا دیا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں تم سے مانگوں، میں تم سے کیسے مانگوں، تم پیدائشی منگتے ہو۔ یاد رکھو کل بھی کائنات مجھ محمد کی نالین کا صدقہ کھا رہی تھی، آج بھی کائنات مجھ محمد کی نالین کا صدقہ۔ میں محمد مانگوں تم منگتوں سے مانگو، انتم الفقراء، تم کل بھی محتاج محض تھے، تم آج بھی محتاج محض ہو۔ اور ایک دو بندوں کی طرف اشارہ کر کے محبوب کبریا نے اپنی بز میں بیٹھے
भी दे सके, गुलाम भी दे सके, ऐसी चीज का मुतालबा किया। और आप जानते हैं ना कि अल्लाह ने मवद्दत का मुतालबा तो किया, लेकिन अल्लाह ने कोई हद मुअय्यन नहीं की। तवज्जो है ना, अल्लाह ने कोई हद मुअय्यन नहीं की कि ये मैं मवद्दत का मुतालबा इतनी मवद्दत करनी चाहिए। अगर खुदा मोहब्बत और मवद्दत की कोई हद मुअय्यन कर देता, ये लुत्फ है उस करीम मुतलक का कि उसने मवद्दत को वाजिब तो किया पर हद मुअय्यन नहीं की, इसलिए कि आले मोहम्मद की कोई हद मुअय्यन कर देता तो जो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद उस हद तक ना जाता, वो सब कुछ होता पर मुसलमान न होता। अल्लाह ने मोहब्बत वाजिब की, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया सरकार की उम्मत पर। अब जिसका जितना ज़र्फ उसकी उतनी मोहब्बत। जिसका जितना ज़र्फ उतनी मोहब्बत। अब आपने देखा कि मैं कभी लफ्ज़ मवद्दत इस्तेमाल करता हूँ, कभी लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? ये मजबूरी है, इसलिए कि उर्दू ज़बान गरीबुल अल्फाज ज़बान है। इस उर्दू ज़बान के पास अल्फाज की बहुत किल्लत है। इसके पास इतने अल्फाज नहीं है कि हर माना के लिए एक अलहदा लफ्ज़ इसके दामन में। ये गरीबुल अल्फाज ज़बान है, इसके पास अल्फाज की बहुत किल्लत है। यही अल्फाज की किल्लत हमें मजबूर कर देती है कि हम मवद्दत का तर्जमा मोहब्बत कर देते हैं और मोहब्बत का तर्जमा मवद्दत कर देते हैं। ये अल्फाज की गुर्बत है, ये ज़बान की गुर्बत है जो मुतरजमीन को मजबूर करती है। हालांकि मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज़ है, मवद्दत भी अरबी का लफ्ज़ है। तवज्जो है ना। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मानियों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाज़िक हकीकत है कि जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत अब्द परवी है, इसे अफलाक में ढूंढो। मोहब्बत तो कीमिया है, इसे करबला की खाक में ढूंढो। तो जो है ना, शायद मैं पहले भी किसी मंजिल पर बाज़ नौजवानों की समातों को हदिया कर चुका हूँ। अल्लाह मुतालिबा कर रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह मवद्दत का मुतालिबा कर रहा है और मोहब्बत की नहीं जाती। तवज्जो है ना, मोहब्बत मांग के थोड़ी ली जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद। मोहब्बत मांग के थोड़ी ली जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है। तवज्जो है ना, मोहब्बत का मुतालिबा नहीं है। और अगर मोहब्बत मांगने पर हो जाती तो फिर हर माँ चाहती। तवज्जो है ना। और वैसे भी मोहब्बत जहाँ होती है फिर वहाँ सोचता कुछ नहीं है। आप देख लें कि जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर माँ एक अपने काले मुकाले बेटे को ये कहने पर मजबूर हो जाती है, मेरा तो चांद का टुकड़ा है। भाई उसके नजदीक है ही चांद का टुकड़ा, इसलिए कि उसको उससे मोहब्बत जो है। तवज्जो है ना। जहां मोहब्बत आ जाती है वहां आंखों पे, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत का मुतालिबा नहीं किया, अल्लाह ने मुतालिबा किया है मवद्दत का। मवद्दत के बाद आंखों पर पट्टी नहीं आती, आंखें खुल जाती है, ऐसे खुलती है कि जो मकाम मोहब्बत, जो मकाम मवद्दत तक पहुंच जाता है, फिर वो जमीन पर बैठे बैठे जमाने को बता देता है कि देखो अब मैं मोहब्बत वाला नहीं, अब मैं मवद्दत वाला बन चुका हूँ। वो जमीन के फर्श पर हो या तख्तादार मिंबर या तख्तादार सूली पर हो, वो मुसलमान मीसम की तरह ये बोल कर कहते हैं हम मवद्दत वाले हैं, हम फकत चेहरे नहीं, हम तो शजरे भी जानते हैं। जहां मवद्दत आती है वहां आंखों से पटियां उतर जाती हैं, पता चल जाता है कि कौन क्या है। अल्लाह ने किस चीज का मुतालिबा किया? मवद्दत। तो ये मवद्दत है क्या? तवज्जो है ना। इस मवद्दत को समझने के लिए चंद मिनट की तमहीद, इस मवद्दत को समझने के लिए, मवद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है। अब इसका आगाज
چونکہ علماء نے اس مودت کو مقولہ تشکیکی کہا ہے۔ مقولہ تشکیکی فلسفہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جس کی منزلیں ہوں، جس کے درجے ہوں، جس کے سٹیپ ہوں، جس کی منازل ہوں، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مقولہ تشکیکی، مودت۔ تو مودت اور محبت اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر ہماری زبان اردو ہے، اس اردو میں بھی تو کوئی اس کا لفظ ہوگا۔ میں آسان طور پر آپ کے اذہان کے قریب آنے کے لیے جو سادہ طور پر کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ مودت کا جو سادہ طور پر ترجمہ ہے وہ ہے چاہت۔ چاہت، اور میں پہلے بھی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر چکا ہوں کہ چاہت مقولہ تشکیکی ہے، اس کی منزلیں ہیں۔ چاہت کی پہلی منزل کا نام ہے انس، چاہت کی دوسری منزل کا نام ہے محبت، چاہت کی تیسری منزل کا نام ہے شغف، چاہت کی چوتھی منزل کا نام ہے عشق، اور چاہت کے نقطہ کمال کا نام ہے مودت۔ توجہ ہے؟ چاہت کی پہلی منزل انس، چاہت کی دوسری منزل شغف، چاہت کی دوسری منزل محبت، چاہت کی تیسری منزل شغف، چاہت کی چوتھی منزل عشق، اور چاہت کے نقطہ کمال کا نام ہے مودت۔ اگر ساتھ دیں تو نوجوان دوستوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تھوڑی شرح ہو جائے۔ چاہت کی پہلی منزل یعنی محبت، محبت یعنی دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں۔ چاہت کی پہلی منزل محبت یعنی دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ اور چاہت کی دوسری منزل کیا ہے؟ انس۔ انس کسے کہتے ہیں؟ انس یعنی چاہت کو وہ مقام کہ دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں بھی صحیح اور بڑھ کے بات بھی کروں۔ یہ ہے چاہت کی دوسری منزل۔ چاہت کی پہلی منزل محبت، چاہت کی دوسری منزل انس۔ اب وہ کون سی چاہت کی منزل ہے کہ جب چاہت اس مقام پر پہنچے تو وہ شغف میں بدل جاتی ہے؟ شغف یعنی چاہت کی وہ منزل، شغف یعنی چاہت کا وہ معیار، شغف یعنی چاہت کی وہ بلندی کہ دیکھا تو چاہا کہ دیکھتا رہوں اور باتیں کرتا رہوں، یعنی سلسلہ دیدار و گفتار منقطع نہ ہونے پائے۔ چاہت کی اس منزل کا نام ہے شغف، اور چاہت کی کس بلندی کو عشق کہا گیا ہے، چاہت کے کس معیار کو عشق کہا گیا ہے؟ عشق یعنی چاہت کا وہ مقام، عشق یعنی چاہت کا وہ معیار، عشق یعنی چاہت کی وہ بلندی، عشق یعنی چاہت کا وہ عروج کہ اب اگر ہمیں گھر پسند ہے تو آپ کا، در پسند ہے تو آپ کا، صحبت پسند ہے تو آپ کی، سنگت پسند ہے تو آپ کی، آواز پسند ہے تو آپ کی، لباس پسند ہے تو آپ کا، گھر پسند ہے تو آپ کا، در پسند ہے تو آپ کا، یعنی جہاں خوابوں میں آپ، خیالوں میں آپ، تصور میں آپ، تخیل میں آپ، جہاں آپ ہی آپ ہو اور کوئی نہ ہو، چاہت کی اس منزل کا نام ہے عشق۔ اور چاہت کا وہ کون سا معیار کہ جب چاہت اپنے اس معیار کو پہنچتی ہے تو پھر وہ مودت میں بدل جاتی ہے۔ مودت یعنی چاہت کا وہ معیار، مودت یعنی چاہت کا وہ عروج کمال، مودت یعنی چاہت کا وہ عرش، مودت یعنی چاہت کا وہ معراج کہ جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں بھلا وہ چاہتا کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مودت یعنی چاہت کی وہ معراج کہ جہاں چاہنے والا خود کو نقطہ فنا پہ رکھ کر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ نے آل محمد کے لیے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، انس کا مطالبہ نہیں کیا، شغف کا مطالبہ نہیں کیا، عشق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ نے آل محمد کی محبت
मवद्दत के लिए, मोहब्बत के लिए, मवद्दत के लिए, चाहत के लिए लफ्ज़ मवद्दत इस्तेमाल करके तुम्हें बताया कि तुमने नुक्ता फना पे आना है। जब तुम नुक्ता फना पर आ जाओगे तो फिर तुम्हें बका मैं अता करूंगा। इसलिए कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। जब तुम चाहत की इस मंजिल पर होगे कि जिसे मैं चाहता हूं, भला वो चाहता क्या है। मैं अभी आपके करीब नहीं आ सका। यानी मवद्दत चाहत की वो मंजिल, चाहत का वो मेयार, चाहत का वो मकाम कि जहां चाहने वाला ये चाहता है कि जिसे मैं चाह रहा हूं, भला उसकी चाहत क्या है। यानी चाहने वाला चाहत के इस मेयार पे रुका होता है कि अब हमारी कोई चाहते नहीं है, अब चाहतें चलेंगी तो आपकी चलेंगी। अब हमारी कोई तमन्नाएं नहीं, अब तमन्नाएं होंगी तो आपकी होंगी। अब हमारी कोई मर्जियां नहीं, अब मर्जियां होंगी तो आपकी होंगी। अब हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं, अब ख्वाहिशात होंगी तो आपकी होंगी। यानी चाहने वाला चाहत के इस मेयार पे खड़ा है और ये कहने पर मजबूर हो चुका है, खुद नुक्ता फना पे रोककर चाहने वाला चाहत की इस मंजिलत पर आ चुका होता है कि चाहने वाला चाहता ये है कि जिसे मैं चाहता हूँ, भला वो चाहता क्या है। यानी चाहत के उस मेयार को मवद्दत कहते हैं, जहाँ चाहने वाले की चाहत फना हो जाती है, चाहने वाले की मर्जी गुम हो जाती है, चाहने वाले की ख्वाहिशात पामाल हो चुकी होती है। वो खुद नुक्ता फना पे रोककर ये कह रहा होता है, देखो अब हम चाहत के उस मेयार पे हैं। हाथ हमारे होंगे पर हिलेंगे आपकी मर्जी से, दिल हमारा होगा पर धड़केगा आपकी मर्जी से, जबान हमारी होगी पर बोलेगी आपकी मर्जी से, आंखें हमारी होंगी पर देखेंगी आपकी मर्जी से, कान हमारे होंगे पर सुनेंगे आपकी मर्जी से, कदम तो हमारे होंगे पर उठेंगे आपकी मर्जी से। यानी चाहने वाला चाहत के इसमें यार पे है कि हम हो गए कुछ इस तरह से आपके कि हम अपने भी न रहे। चाहत के इसमें यार का नाम है मवद्दत। अब पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह ने आले मोहम्मद के लिए मोहब्बत का मुतालिबा नहीं किया, उन्स का मुतालिबा नहीं किया, शगफ का मुतालिबा नहीं किया, इश्क का मुतालिबा नहीं किया। अल्लाह ने आले मोहम्मद के लिए मवद्दत का मुतालिबा करके रहती दुनिया तक के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को पैगाम दे दिया कि याद रखो, अगर तुम अपना पढ़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंजिल तस्लीम पर लाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर वाजिब ये है, हाथ तुम्हारे हो हिले अहले बैत की मर्जी से, दिल तुम्हारा हो धड़के आले मोहम्मद की मर्जी से, आंखें तुम्हारी हो देखे आले रसूल की मर्जी से, ज़बान तुम्हारी हो बोले अली बतूल की मर्जी से, कान तुम्हारे हो सुने हसनैन की मर्जी से। इसलिए कि जब तुम चाहत की इस मंजिल पर पहुंचोगे तो फिर मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें आम रहने ही नहीं दूंगा, तुम्हें वो नुक्ता कमाल अता करूंगा, तुम्हें वो नुक्ता शान अता करूंगा, तुम्हें वो मेराज कमाल अता करूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमाना कहने पे मजबूर हो जाएगा, लगता तो हमारी तरह है, ये चांद को रोक कैसे लेता है, सूरज को चढ़ने क्यों नहीं देता। फिर मैं तुम्हें वो मेयार अता करूंगा कि जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, है तो हमारे ही जैसा, चलता फिरता तो हमारी तरह गलियों में है, ये चांद को निकलने क्यों नहीं दे रहा, ये रात को खत्म क्यों नहीं होने दे रहा, ये सूरज को गुरूब क्यों नहीं होने दे रहा। कैसे किरदारों की कमी है। जब तुम चाहत के इस मकाम पर आओगे तो फिर बाईद नहीं कि तुम्हारे ही अंदर कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो जमाने के हुसैन का सलेमान बन जाए। तवज्जो है ना। जब चाहत के इस मेयार पर आओगे, और चाहत के इस मेयार पर क्या आपके पास किरदारों की कमी है? मैं आदतन नहीं बल्कि इबादतन अल्फाज का तकरार चाहता हूं कि आपके पास चाहतों की कमी है। अल्लाह क्या फरमाता है कि जब तुम खुद को नुक्ता फना पे रखोगे, तुम्हारी जिंदगी की हरकत और सकनात इनकी मर्जी के मुताबिक होगी। मालिक तू इन्हीं की मर्जी क्यों चाहता है, तू अपनियां क्यों नहीं मनवा लेता। तवज्जो है ना। मालिक तू अपनी मर्जी क्यों नहीं आया करता,
میں کیا کروں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میری مرضیوں کو جاننے کے لیے پہلے تمہیں علی ہونا پڑے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی مرضیوں کو مرکز اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہی تو وہ ہے جو وہ کرتے ہی نہیں جو میں نہیں چاہتا، یہ جو کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ مرضی خدا سے باہر تو جاتے ہی نہیں، ان کی مرضی مرضی توحید ہے، ان کی مرضی مرضی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یہ ہم مجالس کیوں کرواتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہم مقام یقین تک پہنچ جائیں۔ یہ مجالس ایسا نہیں ہے، یہ کربلا سے رزق یقین بانٹنے کے لیے جناب عالیہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، یہاں سے رزق یقین میسر ہوتا ہے۔ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کیا ہوا سجدہ شک کا سجدہ نہیں رہتا، وہ یقین کا سجدہ بن جاتا ہے، اور شک کا سجدہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ سو جائے۔ شک کا سجدہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ، اور جب کوئی عبد خدا یقین کے ساتھ سو جاتا ہے تو پھر بعید نہیں کہ وہ مرضی خدا کا مالک بن جائے۔ کیا ایسا کوئی ہے؟ قبلہ اظہر سنزاجی صاحب، ان کا ایک جملہ بزرگوں کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ شک کا سجدہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ سو جائے، تو شک کے سجدے سے وہ یقین کی نیند افضل، توجہ ہے نا، وہ یقین کی نیند افضل شک کے سجدے سے۔ یہی سبب ہے کہ نہ سونے والا علی سویا تو اتنے یقین کے ساتھ سویا، سویا تو اتنے اعتماد کے ساتھ سویا، اس نہ سونے والے اللہ کو اس سونے والے کا سونا پسند آ گیا۔ اس نہ سونے والے اللہ کو قبلہ اظہر سے ایسا فرمایا کرتے ہیں، جب یہ یقین کی نیند سوئے اور ایسے سوئے اگر محبوب کبریا کو کہنا پڑا یا علی میں جا رہا ہوں آپ سو جائیں، میں جا رہا ہوں آپ سو جائیں، اور سونا تھوڑا ایسا کہ میں تو نہ ہوں گا لیکن یہ جو تاڑنے والے ہیں نا ان کو لگے کہ وہی ہے، میں تو نہ ہوں گا لیکن یہ جو تاڑنے والے ہیں ان کو لگے کہ وہی ہے۔ یا علی اس ادا میں سونا، اس ادا میں سونا، اس ادا میں سونا کہ یہ سب یہی سمجھے علی نہیں محمد سو رہے ہیں، علی نہیں محمد سو رہے ہیں۔ تو قبلہ اظہر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب علی سوئے تو اس نہ سونے والے کو اس سونے والے کا سونا پسند آ گیا، اور جبریل سے کہا جبریل جی مالک جا نظر اس سونے والے سے کوئی سونا بیچے گا؟ توجہ ہے نا، جا نظر اس سونے والے سے کوئی سونا بیچے گا؟ اب جبریل آئے اپنے کافوری پروں کے ساتھ، وجہ اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہوگا اور کہا ہوگا سونے والے سونا بیچے گا؟ مولا نے دیکھا، دیکھ کر کہا اچھا یہ بتا خریدار تو ہے یا کوئی اور؟ جو ہے نا خریدار تو ہے یا کوئی اور؟ یہ دیکھ کیا کرتا مولا اب تو جانتے ہیں میں تو واسطہ ہی ہوں نا، میں تو درمیان میں رابطہ ہی ہوں نا، میں تو وسیلہ ہی ہوں نا۔ پر میں نہیں، آج وسیلے نہیں چلیں گے، آج بات براہ راست ہو رہنے دے۔ اب جبریل ہٹا، رابطہ براہ راست ہوا۔ اب اس نہ سونے والے نے اس سونے والے سے کہا سونے والے سونا بیچے گا؟ سونے والے سونا بیچے گا؟ مولا دیکھ کر فرماتے ہیں اگر بیچنا نہ ہوتا تو دکان سجاتا ہی کیوں؟ اگر بیچنا نہ ہوتا تو دکان سجاتا ہی کیوں؟ اچھا بتا سونے والے سونے کا کیا لے؟ مولا دیکھ کر کہتے کوئی اور گاہک ہوتا تو سودا بازی کی جاتی، تو عادل بھی ہے، جوہری بھی ہے، منصف بھی ہے، جو مرضی ہے دیکھی۔
توجہ ہے نا؟ مالک کوئی اور گاہک ہوتا تو سودا بازی کی جاتی، تو عادل بھی ہے، جوہری بھی ہے، منصف بھی ہے، جو مرضی ہے دے دے۔ جب اس بے نیاز نے اپنے اس بندے کی بے نیازی دیکھی، کہا اچھا اگر اتنا بے نیاز ہے تو پھر مرضی لے لے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کے سینے میں آیت موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ مرضی خدا کا مالک ہے علی، اور نفس علی کا مالک ہے اللہ۔ خبردار کبھی بھی موت کا تصور علی کے لیے نہ کرنا، اس لیے کہ موت نفس کو آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نفس علی کا مالک ہے اللہ، مرضی خدا کا مالک ہے علی۔ نفس علی کا مالک اللہ، مرضی خدا کا مالک ہے علی، یعنی نفس علی کا مالک اللہ، مرضی خدا کا مالک علی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم علی کو منوائیں تو پھر پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں تو پہلے درے بھوت تراب پہ آنا ہوگا۔ تو یہاں رک کر مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، شب ہجرت سے پہلے جس نے رضی اللہ بننا تھا وہ بن گیا، شب ہجرت کے بعد واجب ہے کہ اگر تم تاج رضا خدا کو اپنے سر پہ سجانا چاہتے ہو تو پہلے دہلیز بھوت تراب پہ آؤ، اس لیے کہ مرضی خدا کا مالک۔ اور جو دہلیز بوتراب پہ آیا، جس نے یہ دہلیز بوتراب پہ آنا، یہ حقیقت میں حق مودت کا ادا کرنا ہے، اور جس نے یہ کمایا، جو دہلیز بوتراب پہ خالص نیت کے ساتھ آیا، پھر یہ کریم اتنے ہیں، یہ عطا اتنا کرتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک ایسا ہے انجمن صحابہ میں جو مقام اتباع، مقام اطاعت میں اس مقام اور اس بلندی پر موجود تھا کہ ایک دن پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں سرکار ابوذر غفاری۔ جانتے ہو نا، اپنی قلم سے سچا بن جانا آسان ہے، صادق و امین کی زبان سے صداقت کی سند لینا مشکل ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اپنی قلم سے اپنے آپ کو سچا لکھ لینے کے لیے کوئی طاقت نہیں چاہیے، لیکن زبان مصطفیٰ سے صداقت کی سند لینے کے لیے دشمن کے مجمع عام میں علی حق علی حق علی حق علی حق کی صدا بلند کرنی چاہیے۔ یہ آج ایک مبلغ ولایت کی شہادت کے عنوان سے آپ بیٹھے ہیں نا، یہ پہلی شہیدہ ہے، یہ مبلغ ولایت ہے، تحفظ ولی کائنات میں پہلی قربانی ہے بعد مصطفیٰ، یہ پہلی قربانی ہے۔ اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی زمانے کو علی ہی بتا رہا تھا۔ اور حبیب کبریا نے سچا کیوں کہا؟ کیا سلیمان سچے نہیں تھے؟ کیا کمبر سچے نہیں تھے؟ کیا مقداد سچے نہیں تھے؟ کیا عمار یاسر سچے نہیں تھے؟ اس لیے کہ جانتے تھے سلیمان کی اپنی ذمہ داری ہے، عمار کی اپنی ذمہ داری ہے، کمبر کی اپنی ذمہ داری ہے، مگر جب خطابت کی زبان عشق علی میں چلتی ہوئی ابو ذر کی دیکھی تو مجمع عام میں ابو ذر کی زبان کو صداقت کی سند عطا کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یہ چوراہے پہ کھڑے ہو تب یہ کسی کے ممبر کے سامنے عصا لے کے اس کے ممبر پر یہ کہہ رہے ہو علی حق ہے تو حق ہے، اس لیے ابو ذر سچ ہے، اس لیے کہ ابو ذر وہ سچا ابو ذر پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے۔ اور ایک بندہ آیا قریب، ابو ذر بتا تو مومن ہے؟ کہا اگر ہم نہیں تو پھر ہے کون؟ اگر ہم نہیں تو پھر اچھا بتا پھر مومن کو
कैसा होना चाहिए। अच्छा तो पूछता है मोमिन को कैसा होना चाहिए, कहा बता मोमिन को कैसा होना चाहिए। सरकार अबूज़र देख कर कहते हैं ये क्या है, पहाड़ है। कैसे देख रहा है, देख रहा हूँ, पता लग रहा है ये क्या है। जी पहाड़ है, देख रहा हूँ। कहा फिर सुन, तूने पूछा है ना कि मोमिन को कैसा होना चाहिए, ये पहाड़ है ना, कहा है। कहा फिर मोमिन को ऐसा होना चाहिए, इस पहाड़ को कहे ना चल तो वो चल पड़े, इस पहाड़ को कहना चल तो वो चल पड़े। सरकार अबूज़र गफ़ारी इसके बाद का जवाब देकर किसी और पहलू में मसरूफ हो गए होंगे। अब जो कुछ लम्हों के बाद पलट कर देखा, वो बंदा जो शायर बन के आया था अब अजूबा बन गया। उसकी आंखें फट चुकी, चेहरा पीला, जिस्म में कपकपी, पाँव में लर्जा, हाथ थर्रा रहे हैं, जबान में लुकलत कर रही है, आंखें फड़ी हुई है। सरकार अबूज़र देख कर कहते हैं तुझे क्या हो गया, तुझे क्या। वो अपनी लुकनाती हुई ज़बान के साथ कहता अबूज़र वो क्या बताऊं, वो पहाड़ तो चल रहा है। अबूज़र पहाड़ तो चल रहा है। सरकार अबूज़र देख कर कहते हो उस्ताद अय्युहल जबल, ऐ पहाड़ ठहर, मैंने कब कहा चल, मैं तो इसे बता रहा था, मैंने कब कहा चल, मैं तो इसे बता रहा था। तो ये मकाम है, ये आता कहां से है, ये शान मिलती कहां से है। इसलिए कि खुद हदीस कुदसी के अल्फाज है, खुदा फरमाता है जब मेरा बंदा मेरा होके रह जाता है, मैं लफ्ज़ को बदल के यूं क्यों ना कह दूं, क्योंकि पहले मैं आयत आपकी समातों को हदिया कर चुका हूं। अल्लाह ने फरमाया वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, आले मोहम्मद वो कुछ करते ही नहीं जो मैं अल्लाह नहीं चाहता। आले मोहम्मद की मर्जी, आले मोहम्मद की मर्जी नहीं, हकीकत में अल्लाह की मर्जी है। तो मैं अल्फाज को बदल के यूं क्यों ना कह दूं। अल्लाह कह रहा है जब मेरा बंदा आले मोहम्मद की मर्जियों में गर्क हो जाता है, उनकी मोहब्बतों में फना हो जाता है, उनके इश्क में गुम हो जाता है, उठता है तो उनकी मर्जी से, बैठता है तो उनकी मर्जी से, चलता है तो उनकी मर्जी से, सोता है तो उनकी मर्जी से, पीता है तो उनकी मर्जी से, जागता है तो उनकी मर्जी से। उनकी जिंदगी की एक एक हरकत और करवट मर्जी और मोहम्मद के तहत होती है, क्योंकि वो खुद नुक्ता फना पे हो जाता है। वो तलाशता रहता है कि मर्जी आले मोहम्मद क्या है। वो जिंदगी के एक एक पहलू को मर्जी आले मोहम्मद की, मर्जी आले मोहम्मद के साए में जब गुजारता है, फिर वो बंदा आम बंदा नहीं रहता। मालिक वो क्या हो जाता है, चूंकि वो बंदा गुम हो चुका, वो बंदा फना हो चुका, मेरे चाहने वालों की मर्जियों में अपने आप को फना कर चुका, गर्क कर चुका। अब वो बंदा आम बंदा नहीं है, चूंकि मकाम फना पे आ गया, अब मैं उसको एक बका अता करूंगा। मालिक वो कौन सी बका है, फरमाया कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरुहु लज़ी युबसिरु बिहा व लिसानुहु लज़ी यतकल्लमु बिहा व क़ल्बुहु लज़ी यक़िलु बिहा व रिजलुहु लज़ी यमशी बिहा व यदुहु लज़ी यल्तमिसु बिहा। अल्लाह कहता है एक मर्तबा तू अली मुस्तफा की मर्जियों में अपने आप को गर्क तो कर, फिर मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं अल्लाह तेरे कान बन जाऊंगा जिससे तू सुनता है। कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं अल्लाह तेरे कान बन जाऊंगा जिससे तू सुनता है। बस मालिक नहीं, बसरुहु लज़ी युबसिरु बिहा, मैं अल्लाह तेरी आंखें बन जाऊंगा जिससे तू देखता है। बस फरमाया नहीं वह यदुहु लज़ी यल्तमिसु बिहा, मैं अल्लाह तेरे हाथ बन जाऊंगा जिससे तू लमस करता है, कुछ करता है। मालिक बस फरमाया नहीं व क़ल्बुहु लज़ी यक़िलु बिहा, मैं अल्लाह तेरा दिल बन जाऊंगा जिससे तू सोचो विचार करता है। कहाँ तक खुदा की अताओं को शुमार करोगे। अल्लाह कहता है एक मर्तबा तू मेरे मोहम्मद व अली का वफादार तो बन, फिर मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ व रिजलुहु लज़ी यमशी बिहा, अल्लाह कह रहा है तू वफादार मोहम्मद व अली बन जा, फिर मेरा वादा है तेरा उठता हुआ कदम तेरा नहीं, मुझ अल्लाह का कदम होगा। तेरा उठता हुआ कदम, वो कदम तेरा नहीं होगा, वो मुझ अल्लाह का होगा। क्या ऐसे कदम है नहीं आपके पास कि जिन कदमों को अल्लाह ने अपने कदम कहा? ये कब होगा? जब हम मर्जी आले मोहम्मद से आशना, जब हम मर्जी आले मोहम्मद में खुद को गर्क करेंगे।
جب ہم مرضی آل محمد میں خود کو فنا کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے جب تم اس مقام تک پہنچو گے تو تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں ہوگی بلکہ مجھے اللہ کی کہلائیں گی، تمہاری زبان تمہاری نہیں ہوگی بلکہ مجھے اللہ کی زبان کہلائے گی، تمہارے کان تمہارے نہیں ہوں گے بلکہ مجھے اللہ کے کان کہلائیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں ہوں گے بلکہ مجھے اللہ کے ہاتھ کہلائیں گے، تمہارے قدم تمہارے نہیں ہوں گے بلکہ وہ قدم مجھے اللہ کے قدم کہلائیں گے۔ یہ ہوگا کب؟ یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے آپ کو مرضی آل محمد میں غرق کرو گے، مرضی آل محمد میں فنا کرو گے۔ خدا کہتا ہے ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو مرضی آل محمد، میں الفاظ کو بدل کے آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے ایک مرتبہ تو اپنے آپ کو مرضی آل محمد میں غرق کر، ایک مرتبہ اپنے آپ کو مرضی آل محمد میں فنا اتار۔ تیرا اٹھنا آل محمد کی مرضی کے مطابق ہو، تیرا چلنا آل محمد کی مرضی کے مطابق ہو، تیرا سونا آل محمد کی مرضی کے مطابق ہو، تیری زندگی کی ایک ایک حرکت و کروٹ جب مرضی آل محمد کے مطابق ہو جائے، پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو غور سے دیکھنا۔ آنکھوں سے تو عین اللہ دکھائی دے گا، کانوں سے تو عزد اللہ دکھائی دے گا، زبان تیری لسان اللہ کہلائے گی، ہاتھ تیرے ید اللہ کہلائیں گے، قلب تیرا قلب اللہ کہلائے گا، اور رجل تیرے رجل اللہ کہلائیں گے۔ خدا کہتا ہے تیرے اعضاء مجھ اللہ کے اعضاء بن جائیں گے، لیکن جب لوح محفوظ پر مرضی آل محمد کے میں غرق ہونے والے مرد مومن کو نام پڑے گا تو وہاں کچھ نہیں، بس ولی اللہ دکھائی دے گا۔ وہ ولی اللہ کہلائے گا جو اپنے آپ کو آل محمد کی مرضیوں میں فنا کر دے، غرق کر دے۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ وہ مقام ولایت ہے جو قصبی ہے، جو آپ نے محنت کر کے حاصل کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کیا ایسا مقام حاصل کیا کہ نہیں؟ ایک ایسا ہے، اور یاد رکھو جب آپ مقام ولایت پر ہوں گے، جب ان کی حکومت کو آپ اپنے وجود کے اوپر نافذ کر چکے ہوں گے تو پھر یہ قریب اتنے ہیں، یہ غیر تو رہنے ہی نہیں دیتے۔ ایک ایسا تھا انجمن صحابہ میں، صحابی تو بہت سارے تھے، تارے بہت ہوتے ہیں، ان میں اقرب بھی ہوتے ہیں، زہرہ بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اقرب بھی ہوتے ہیں اور زہرہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ایسا تھا جو زہرہ مزاج تھا، اس لیے کہ زہرا کی دہلیز پہ توجہ ہے نا اپنی ضعیف بالوں کے ساتھ جارود کشی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے کردار میں کردار آل محمد اتنے سما چکے تھے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور تھے، جو بھی دیکھتا تھا کہا دیکھو نا یہ چلتا ویسے ہے جیسے محبوب خدا چلتے ہیں، اس کا بیٹھنا علی کے جیسا لگتا ہے، اس کا سونا حسنین کے جیسا لگتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک ایک حرکت میں، ایک ایک کروٹ میں، ایک ایک پہلو میں ان سے باہر تو نکلتا ہی نہیں۔ جب غیروں نے شاہدی دینی شروع کر دی، گواہی دینی شروع کر دی کہ سلیمان ہو بہو کردار میں آل محمد کے جیسا ہو گیا، تو آخر اس محبوب کبریا نے ایک دن بس میں صحابہ میں کھڑے سلیمان کی محنتوں کا اجورہ عطا کرتے ہوئے بنجمان صحابہ میں کھڑے ہو کر اپنے ضعیف صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا السلیمانو منا اہل البیت، اے سلیمان سن، تو اٹھتا ہے تو ہماری طرح، تو چلتا ہے تو ہماری مرضی سے، تو بیٹھتا ہے تو ہماری مرضی سے، تیری زندگی کی ایک ایک حرکت و کروٹ جب ہماری مرضی سے ہو گئی، جب تو ہماری مرضیوں میں غرق ہو گیا، جب تو فنا ہو گیا، تو اب ہم تمہیں بقا عطا کرتے ہیں۔ مالک کون سی؟ فرمایا منا اہل البیت، ان کی بات نہ کر، تو کل بھی میری اہل بیت تھا، آج بھی میری اہل بیت کا حصہ ہے، تو کل بھی میری اہل بیت کا منا اہل البیت۔ اور جو ان کا ہو جاتا ہے، لوگ ڈرتے موت سے، جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ مرتا نہیں۔ جو ہے نا گھبراہٹ ہر کسی کو موت سے ہوتی ہے، اور یہ آئے ہیں رزق حیات بانٹنے کے لیے، یہ آئے ہیں رزق زندگی دینے کے لیے، لیکن یہ کب دیں گے؟ جب ہم مقام مودت پر، جب ہم خود کو مقام فنا پہ رکھیں گے، پھر یہ اتنا بلند کریں گے، پھر یہ ایسی زندگی عطا کریں، ایسی حیات عطا کریں، ایسی جاودانیت عطا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں تجھے وہ زندگی ملے گی کہ زمانہ تیری زندگی کے سامنے مرتا رہے گا تو پھر بھی زندہ رہے گا، تو پھر بھی زندہ رہے۔ یہ زندگی کب میسر ہوگی؟
جب تیری زندگی کی ایک ایک حرکت و کروٹ ان کی مرضی کے سائے میں ہوگی. اور ایسا ہی ہے، میں بھی سرکار سلیمان کی بات کر رہا تھا، ایسا ہی ہے. جب مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے جناب سلیمان محمدی، تو وہاں جا کر زمانے کو بتاتے رہے کہ علی حق، دین مصطفیٰ حق، قرآن حق، عدل و انصاف حق. وہاں حقانیت کا پرچم بلند کر رہے تھے، زمانے کو حق و ہدایت اور ولایت کا درس دے رہے تھے. اچانک وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب سلیمان محمدی دائی حق کو لبیک کہنے والے تھے. ایک بار تو اپنی ساری رعایا کو بلایا، ساری رعایا کو بلا کر اپنے پاس بیٹھا. دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں ہوں چند لمحوں کا مہمان. کچھ لمحوں کے بعد میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میری آنکھیں ہو جائیں گی بند. تمہارا کام مجھے غسل دینا نہیں ہے، تمہارا کام مجھے کفن پہنانا نہیں ہے، تمہارا کام مجھے دفن کرنا نہیں ہے. اچھا آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے، نہ ہم غسل دیں گے، نہ ہم کفن پہنائیں گے، نہ ہم دفن کریں گے، تو پھر یہ کرے گا کون؟ وہ جو لوگوں کے سامنے مرنے والا تھا نا سلیمان، اس مرنے والے سلیمان کی اس بات نے زندوں کو پریشان کر دیا کہ پھر یہ کرے گا کون؟ تو میں کوئی بات نہیں، مر تو میں جاؤں گا نا، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا. تمہاری ذمہ داری غسل کفن اور دفن نہیں ہے، تمہارا بس اتنا ہی کام ہے جسے تم موت کا تختہ کہتے ہو نا، اس پر مجھے لٹا کر میرے چہرے پر سفید پارچہ ڈال کر خود دہلیز سے باہر کھڑے ہو جانا. اس لیے کہ میں مقام یقین پر ہوں، میرا سونا مقام یقین پر ہوگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم باہر انتظار کرو گے، کوئی آئے گا وہ مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، مجھے دفن بھی کرے گا. اور خدا کی قسم جو زندہ تھے وہ پریشان تھے، جو اندر لوگوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا وہ مطمئن تھا. زندہ باہر پریشان کھڑے رہے، ان کو کچھ پتا نہ چلا کہ وہ جو ان زندوں کی نگاہوں میں مرا ہوا تھا نا، زندہ تو کانوں پہ نہ جانے کیا لگا کے کھڑے تھے، ان کو تو کچھ پتا نہ چلا، لیکن جو اندر ان زندوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا نا، اس مرے ہوئے سلیمان نے اپنے صحن خانہ میں کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. جیسے ہی مرے ہوئے سلیمان نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو اب مرے سے اب دو لفظ ہیں، دو طریقے کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کے سلام کیا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جو زندوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا نا، اس مرے ہوئے سلیمان نے اپنے موت کے تختے کو چھوڑا، چند قدم آگے بڑھا، آنے والی شخصیت کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا ولی الاولیاء یا علی ابن ابی طالب، اے کائنات کو رزق ولایت بانٹنے والے ابو طالب کے ولی بیٹے علی، وہی سلیمان کا سلام ہو. بات آخری منزلوں میں داخل کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد. سلیمان کا سلام کو اب واپس موت کے تختے پہ، میں اسے توجہات میری طرف رکھیے گا. موت کے تختے پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ولی کائنات نے غسل بھی دیا، اور یہاں صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جب ولی کائنات سلیمان محمدی کو غسل دے رہے تھے تو جناب سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر وجہ اللہ کی زیارت کر رہے تھے. میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس جملے پر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نہیں، چلو شاید یہ جملہ کسی اور جگہ کے لیے ہوگا. توجہ ہے نا؟ ولی کائنات غسل دے رہے ہیں. اب میں الفاظ کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اذہان میرے ساتھ مل جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے دلوں اور دماغوں اور سماعتوں کو میرے الفاظ چھو لیں.
آسان کرتا ہوں، ولی کائنات کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں۔ جناب سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر وجہ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ توجہات چاہتا ہوں، ولی کائنات سلیمان کو غسل دے رہے ہیں۔ سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں۔ سلیمان کو ولی کائنات غسل دے رہے ہیں۔ سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں۔ سلیمان کو ولی کائنات غسل دے رہے ہیں۔ میں اگلا جملہ بھولا نہیں ہوں، آپ کے اذہان کی دھرتی کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں۔ ولی کائنات غسل دے رہے ہیں۔ سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں۔ آخر علی جیسے ولی کو کہنا پڑا، سلیمان موت کو اپنے اوپر طاری کر، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان موت کو اپنے اوپر طاری کر، یعنی جب تو آل محمد کی مرضیوں میں فنا ہو جائے گا، پھر بقا ایسی ملے گی کہ خود موت تیری مٹھی میں بند ہو جائے۔ توجہ ہے نا؟ پھر ایسی بقا ملے گی کہ خود موت کا دم گھٹے گا تیری مٹھی میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تو علی کا ہو جائے گا۔ اور جب بندہ علی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ان کی مرضیوں میں غرق کر دیتا ہے، پھر خدا بھی کچھ عطا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہی جناب سلام جب غسل مکمل ہوا اور انجمن صحابہ میں اتنے عادل اور ہر دل عزیز تھے جناب سلیمان محمدی کہ جب مدائن میں دنیا سے انتقال کیا تو مدائن کے جتنے گھر موجود تھے ہر ایک کی یہ تمنا تھی، صلوات پڑھے محمد، پھر بھی صلوات پڑھے محمد۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بس اب آپ کی زحمات تمام، اس لیے کہ قاری القصائد برادر اکبر بھائی حسین ذرا ہاشم، اللہ نے خاص زبان عطا کی ہے جو ذکر علی میں گنگناتی ہے۔ مالک مزید ان کو حوالے سے زمانہ سے محفوظ رکھے، مالک ان کی زندگی دراز کرے۔ بس انہی کا کافی عرصے سے انتظار تھا، آج الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو میں بات کو آخری منظروں میں داخل کروں۔ اب میں مولا کے فضائل اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک علی والے کی بات اور پھر علی والوں کے حوالے میں کیا میں نے کیا عرض کیا کہ جب غسل مکمل ہو چکا تو مدائن کے جتنے لوگ تھے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب سلیمان کے انتقال کے بعد جناب سلیمان محمدی کے دروازے پر کفنوں کا اتنا بڑا انبار لگ چکا تھا کہ گھر کی اوپر والی دہلیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ ہر گھر کی خواہش تھی کہ صحابی رسول کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے، ہمارے گھر کا پہنایا جائے۔ یہی سبب ہے کہ جب غسل مکمل ہوا تو اب ہر ایک آ رہا تھا ولی کائنات کی خدمت میں، اے ابو طالب کے ولی بیٹے، اے محمد کے وسیع، اے علی، اے کائنات میں رزق حیات بانٹنے والے علی، اے کائنات کو رزق ہدایت دینے والے علی، اے کائنات کے رزق ہدایت کے منبع و مرکز علی، ہماری التماس یہ ہے، ہماری حاضری یہ ہے، ہماری التجا یہ ہے کہ سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے۔ ولی کائنات نے مسکرا کر فرمایا، دیکھو نا، اگر ہم کسی ایک کے گھر کا کفن دیں گے تو دوسروں کے دل تو ٹوٹیں گے نا، ہم یہاں دل توڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں دل توڑنے تو نہیں آئے۔ ایسا کرو، میں آپ ہی کے پر چھوڑتا ہوں، مالک کیا فرمایا، جاؤ وہ جو کفنوں کا انبار ہے نا اس میں سے جو تمہیں بھلا لگے، جو تمہیں اچھا لگے وہ اٹھا کے لاؤ۔ اب گئے، اب جتنے گئے تھے ہر ایک نے اپنے گھر کا کفن وہاں رکھا تھا، لیکن جب کفنوں کے انبار کے پاس پہنچے تو ہر ایک کو اپنا کفن بھولا، بس ایک ہی گٹھڑی تھی جس پر نگاہیں جمی ہوئی تھی، ہر کوئی اسی گٹھڑی پر طرف متوجہ تھا، ہر ایک کو اپنا کفن بھول چکا تھا اور ذہنوں میں سوچ رہے تھے یہ آئی تو آئی کہاں سے، یہ کپڑا تو یہاں کا لگتا ہی نہیں، یہ آئی تو آئی کہاں سے، اس گٹھڑی سے آنے والی خوشبو کو ہم نے آج تک محسوس ہی نہیں کیا، اللہ جانے یہ کہاں سے آ گئی۔ ہر ایک کو اپنے گھر کا کفن بھول چکا تھا، اب کوئی نہیں کہہ رہا تھا اے اللہ کے ولی سلیمان کو ہمارے گھر کا کفن پہناؤ، اب ہر ایک کے ذہن میں
सलूनी के सामने आकर अर्ज कर रहे थे, ऐ वली ये कायनात, हमें अपने कफनों की परवाह नहीं, बता ये कहां से आया जो यहाँ का तो लगता ही नहीं, इसकी खुशबू को हमने आज तक महसूस किया ही नहीं। तो वली ये कायनात ने फरमाया ये गठरी वहां से मिली, हाँ मालिक वहां से मिली। फरमाया जरा इसकी गिरा कुशाई करो। अब जो गिरा खोली गई तो उसमें एक रुक्का था, उसमें रुक्का था। अब जब वली ये कायनात ने रुक्का उठाया, कभी रुक्के को बढ़ा, कभी सलेमान को देखा, कभी रुक्के को बढ़ा, कभी सलेमान को देखा, कभी तहरीर को बढ़ा, कभी सलेमान को देखा। वली कायनात के इस निगाहों के तबादले ने लोगों को परेशान किया। और एक यही सवाल कर रहा था कि बताइए मौला ये लिखा क्या है, ये आया कहां से है, ये किसने भेजा है? इसलिए कि हमने आज तक ऐसा ना कपड़ा महसूस किया, ऐसी ना खुशबू महसूस की। फरमाया देखो ये अल्लाह की तरफ से आया है। और इसके ऊपर लिखा क्या है? फरमाया बस इतना ही लिखा है, हाज़िही हदियतुम मिन अल्लाह गालिब ले मुहिब्बे अली इब्न अबी तालिब, ये अल्लाह गालिब की तरफ से हदिया है उस मर्द मोमिन के लिए जो मेरे अली का आशिक है। रोक रहा हूं यहां बात को। एक सहाबी ने दुनिया से इंतकाल किया। तारीख ये कहती है कि इतने कफन आ गए कि सहाबी रसूल की दहलीज पर कफनों का एक बहुत बड़ा अंबार लग चुका था। घर की ऊपर वाली दहलीज नजर नहीं आ रही थी। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद के सहाबी ने दुनिया छोड़ी है, इसलिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी है, ये सरकार के पहलू में बैठने वाला है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, आज एक सहाबी रसूल ने दुनिया छोड़ी, तुमने उसके लिए कफन इसलिए लाए कि वो तेरे नबी के पहलू में बैठने वाला था। आए करबला में गुर्बत की बरसात